بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو عربی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم مبادی کا سبق نمبر 9 پڑھیں گے، جس کے اندر جمع غیر عاقل پر بحث ہے اور اس کے جملے بنائے گئے ہیں۔ جمع کے بارے میں پہلے آپ نے پڑھا تھا جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم وہ ہے کہ واحد میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے، واحد کے آگے حرفوں کا اضافہ کر کے جمع بنا دی جائے اور واحد کو صحیح سلامت رکھا جائے تو اس کو جمع سالم کہتے ہیں۔ جیسے مسلمون، مسلمین، مسلماتن، تو اس میں آخر میں واو نون یا الف تا لمبی آ رہی ہے۔ ایک تو یہ تقسیم تھی جمع سالم، یہ جمع سالم ہے۔ اور جمع مکسر ہم نے پڑھا تھا کہ واحد کے اندر یا شروع میں، درمیان میں، یا شروع اور درمیان دونوں میں تبدیلی کی جائے تو اس کو جمع مکسر کہتے ہیں، کیونکہ اس میں واحد کی ترتیب ٹوٹ جاتی ہے، واحد کے حرفوں کی ترتیب اور زیروں زبروں کی ترتیب ٹوٹ جاتی ہے، تو ٹوٹنے کو کسر اور ٹوٹے ہوئے کو مکسر کہتے ہیں۔ تو جمع مکسر کو بھی ہم پہلے جان چکے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے جمع غیر عاقل۔ نام سے ظاہر ہے عاقل جس میں عقل ہو اور غیر عاقل جس میں عقل نہ ہو۔ عام طور پہ عاقل میں سے انسان زیادہ زیر بحث آتے ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے لیے جو لفظ بولے جائیں گے اس کو عاقل کہیں گے اور اس کی جمع کو بھی عاقل کہیں گے۔ اور جن کے اندر عقل نہیں ہوتی انسان کے علاوہ تمام مخلوقات وہ غیر عاقل ہیں، ان کی جمع کو جمع غیر عاقل کہیں گے۔ اب ضرورت کیا ہے جمع غیر عاقل کو الگ سے لینے کی؟ اس کی ضرورت یہ ہے کہ پہلے ہم نے جملہ اسمیہ میں پڑھا ہے کہ مبتدا اور خبر کے اندر ایک مناسبت ہونی چاہیے۔ مثلا ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا معرفہ اور خبر عام طور پہ نکرہ ہوتی ہے، لیکن اس میں تو اختلاف ہے کہ یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے۔ اس میں اتفاق ہے کہ اگر مبتدا مذکر ہو تو خبر مذکر آئے گی، مبتدا مؤنث ہو تو خبر مؤنث آئے گی، واحد ہو تو خبر واحد آئے گی، مبتدا تثنیہ ہو تو خبر تثنیہ آئے گی، مبتدا جمع ہو تو خبر جمع آئے گی۔ لیکن آپ دیکھیں گے آج کے سبق میں کہ مبتدا جمع ہے لیکن خبر واحد آ رہی ہے، اور وہ مبتدا مذکر ہے اور خبر مؤنث آ رہی ہے۔ تو تذکیر و تانیث میں اور عدد کے میں ایک فرق آ گیا ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب پیچھے جو جمع ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہو۔ تو اس لیے چونکہ خبر آگے ہم مختلف لا رہے ہیں، مذکر کی مؤنث لا رہے ہیں، واحد کی جمع کی واحد لا رہے ہیں، تو اس کی وجہ ہونی چاہیے۔ تو اہل نحو نے غور کر کے دیکھا، جو عربی گرامر کے ماہرین ہیں، کہ جو جمع غیر عاقل ہوں تو اس کی خبر واحد مؤنث لائی جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ واحد مؤنث ہی ہو، اکثر واحد مؤنث ہوتی ہے، اس کی جمع بھی لائی جا سکتی ہے، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جمع غیر عاقل کی خبر واحد آتی ہے اور مؤنث آتی ہے۔ اسی کی اب ہم مشق کریں گے۔ اب دیکھیں یہ چیزیں جو سرخ رنگ میں جس کا ترجمہ میں نے دیا ہوا ہے، تلوار، کتاب، کمرہ، دریا، پھل، یہ ساری چیزیں یہ غیر عاقل ہیں۔ ان کی عربی جب واحد لکھیں گے، واحد کے بارے میں خبر دیں گے تو مذکر اور مؤنث کا خیال رکھیں گے، لیکن جب اس کی جمع کے بارے میں کوئی بات کریں گے، اس کو مبتدا بنائیں گے، تو پھر ہم کیا کریں گے کہ یہ مذکر بھی ہو تو تب بھی اس کی خبر مؤنث آئے گی، جمع بھی ہو تو تب بھی اس کی خبر واحد آئے گی۔ تو اس کی ہم مشق کریں گے۔ سب سے پہلے ان الفاظ کو لے لیں، یہ مشق نمبر 22 کے الفاظ ہیں، اور اس میں پہلے آپ واحد جمع سمجھ لیں۔ سیف تلوار، سیوف جمع ہے اس کی تلواریں، کتاب کتب، حجرۃ کمرہ، حجرات کمرے، نہر دریا، انہار بہت سے دریا، فاکہۃ پھل، فواکہ بہت سے پھل، بیت گھر، بیوت بہت سے گھر، زہرۃ پھول، ازہار زیادہ پھول، نافذۃ کھڑکی، نوافذ کھڑکیاں، باب دروازہ، ابواب دروازے،
फुंदुकुन होटल, फनादिको ज़्यादा होटल, ये जमा है। फ़रसुन घोड़ा, अफ़रासुन घोड़े, तरीक़ुन रास्ता और तुरुक़ुन रास्ते, हक़्क़ुन हक़ और हुकूक़ुन ज़्यादा हक़। तो आपने देखा कि ज़्यादातर गैर आक़िल की जमा मुकस्सर आ रही है। फिर आपने देखा कि इस जमा के अंदर किसी के आखिर में 2 पेश है, किसी के आखिर में 1 पेश है। तो इसकी वजह क्या है? तो भाई जमा की भी आगे 2 किस्में हैं मज़ीद। एक है जमा मुंतहल जमू, एक नई किस्म आ गई है। वो क्या होती है कि उसके आखिर में 2 पेश नहीं आ सकती, 2 ज़बर या 2 ज़ेर नहीं आती, तनवीन नहीं आती। वो ब्रैकेट में कर दिया, फ़वाकिहु, नवाफ़िज़ु, फ़नादिक़ु। इसको कैसे पहचानेंगे कि ये जमा मुंतहा है? इसको पहचानेंगे कि अगर अलिफ़ जमा के बाद 2 हरफों और दोनों मुतहर्रिक हों, यानी ज़बर ज़ेर पेश वाले हों, तो उसके आखिर में तनवीन नहीं आती। जैसे फ़वाकिहु, अलिफ़ के बाद काफ और हा है, दोनों पे ज़ेर और पेश है। नवाफ़िज़ों में भी ऐसा है, फ़नादिक़ों में भी ऐसा है कि जमा के लिए अलिफ़ आया है और अलिफ़ के बाद 2 हरफ हैं और दोनों ही हरकत वाले हैं। तो जब ऐसी जमा हो तो उसको जमा मुंतहल जमू कहते हैं, और ऐसी जमा पर तनवीन नहीं आती और ज़ेर भी नहीं आती। हरफ जार की सूरत में ज़ेर भी नहीं आती, अक्सर ऐसा होता है। और एक और भी वज़न है मफ़ातीहु, मसाबीहु, यानी 3 हरफ हों। मसलन मैं लिख रहा हूँ मसाबीहु, अब 3 हरफ हैं, अलिफ़ जमा का आ गया, अलिफ़ मसा अलिफ़ आ गया, और आगे बीहु 1 2 3 बा या हा 3 हरफ आए और दरमियान वाला साकिन है। तो ऐसी जमा को भी जमा मुंतहा कहते हैं, और इस पर भी तनवीन और कसरा नहीं आता, और इसको अरबी ग्रामर में गैर मुनसरफ भी कहते हैं। तो एक जमा के हवाले से ये बात आ गई। अब हम इनके जुमले बनाते हैं, जुमले पढ़ते हैं और उसका तर्जमा करते हैं, और गौर करते हैं कि इनको जब हमने मुब्तदा बनाया है तो उसकी ख़बर कैसे आई है। अस्सुयूफ़ क़ातिअतुन, तलवारें काटने वाली हैं, यानी तेज़ हैं, काटने में तेज़ हैं, तलवारें तेज़ हैं। अब ये देखें जमा है तो ख़बर वाहिद आ रही है, ये मुज़क्कर है तो ख़बर मुअन्नस आ रही है। अल कुतुब क़दीमतुन, किताबें पुरानी हैं, तो कुतुब गैर आक़िल है, जमा है और गैर आक़िल है, और इसकी ख़बर वाहिद भी आ रही है और मुअन्नस भी आ रही है। अल हुजुरात वासिअतुन, कमरे खुले हैं। अल अनहारु जारियतुन, दरिया बह रहे हैं या जारी हैं। अल फ़वाकिहु नज़िजतुन, फल पके हैं। अल बुयूतु नज़ीफ़तुन, घर साफ़ सुथरे हैं। अल अज़हारु जमीलतुन, फूल खूबसूरत हैं। अन्नवाफ़िज़ु मफ़तूहतुन, और खिड़कियाँ खुली हैं। अल अबवाबु मुग़लक़तुन, और दरवाज़े बंद हैं। अल फ़नादिक़ु शाहिक़तुन, होटल शानदार हैं। अल अफ़रासु सरीअतुन, घोड़े तेज़ हैं। अत्तुरुक़ु वादिहतुन, रास्ते वाज़े हैं। अल हुकूक़ु दाइयतुन, हुकूक़ दाए हैं। तो इसमें देखें कि मुब्तदा जमा है और ख़बर वाहिद आई है, और मुब्तदा मुज़क्कर है तो ख़बर मुअन्नस आई है। मुअन्नस है तो तब भी मुअन्नस, मुज़क्कर है तो तब भी उसकी ख़बर मुअन्नस आ रही है। यही जमे गैर आक़िल का अलग सबक देने का मकसद है। अब मैंने पारा नंबर 9 से कुछ और भी अल्फाज लिए हैं। ये जो जमा है ये पारा नंबर 9 के अल्फाज हैं कुरान पाक से, और उसके भी जुमले बनाए हैं। इसकी वाहिद जमा पहले देख लीजिए। क़ुरा, करिया की जमा है बस्ती। बरक़ात, बरक़तुन की जमा है, इसका माने है बरकत। बरकत कहते हैं कि थोड़े में अल्लाह ताला ज़्यादा नफ़ा डाल दे, उसको बरकत कहते हैं। ज़ुनूब, ज़ंबुन की जमा है गुनाह। क़ुलूब, क़ल्ब की जमा है दिल। मदाइनु, मदीना शहर। अयुनु, आइनुन आँख। ऐदियुन, यदुन हाथ। अर्जुलुन, रिजुलुन पाँव। ज़फ़ादिउ, ज़िफ़दाउन मेंढक। मशारिक़ु, मशरिक़ुन मशरिक़। मगारिबु, मगरिबुन मगरिब। अस्नामुन, सनमुन बुत। अलवाहुन, लौहुन तख्ती। अमालुन, अमलुन काम। ईतानुन, हूतुन मछली। तो ये अल्फाज मानी आपने
پاس نوٹ کر لیں اور اس کو یاد کر لیں۔ اب اس کی ہم جملوں کی بھی مشق کریں گے۔ اس میں آپ نے دیکھا بریکٹ والے لفظ کو کہ الف جمع کے بعد 2 حرف حرکت والے آگے ہیں، تو اس پر تنوین نہیں آئی، باقیوں پہ تنوین آ گئی ہے، ضفادع، مشارق، مغارب۔ اب ہم اس کے جملے بنا لیتے ہیں۔ جملے میں نے خود بنائے ہیں، یہ قرآن کے جملے نہیں ہیں، البتہ یہ جو کالے رنگ کے الفاظ ہیں یہ قرآن کے ہیں، اور آگے جو خبریں اس کے بارے میں دی ہیں وہ میں نے اپنے طرف سے دی ہے۔ القریٰ قدیمۃ، بستیاں پرانی ہیں یا دیہات پرانے ہیں۔ البرکات نازلۃ، برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ الذنوب کثیرۃ، گناہ بہت زیادہ ہیں۔ القلوب وجلۃ، دل کانپ رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ المدائن جدیدۃ، شہر نئے ہیں۔ الاعین لامعۃ، آنکھیں چمک رہی ہیں۔ الایدی طویلۃ، ہاتھ لمبے ہیں۔ الارجل مغبرۃ، پاؤں غبار آلود ہیں، گرد سے اٹے ہوئے ہیں۔ الضفادع قلیلۃ، مینڈک کم ہیں۔ المشارق منورۃ، مشرقیں روشن ہیں۔ المغارب مظلمۃ، اور مغربیں اندھیر ہیں۔ الاصنام باطلۃ، بت باطل جھوٹ ہیں۔ الالواح نظیفۃ، تختیاں صاف ستھری ہیں۔ الاعمال الصالحۃ، اعمال نیک ہیں۔ الحیتان سابحۃ، اور مچھلیاں تیرنے والی ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مبتدا غیر عاقل ہو جمع تو اس کی خبر واحد اور مؤنث آتی ہے اکثر۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ جو بات سمجھ آئی ہے کمنٹ میں ضرور کم از کم ایک بات ضرور لکھیے کہ یہ بات مجھے سمجھ میں آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔